السلام علیکم جی، میں ہوں فرزین امین. بہت ہیوی ویکینڈ رہا اور بہت ہیوی ویک شروع ہوا ہے. انٹرنیشنل ٹاکرا نظر آ رہا ہے ہمیں. دو پاورز، سپر پاورز آپس میں بڑی بری طریقے سے ٹکرا رہی ہیں. جہاں ہم نے امریکہ کو متعدد دفعہ G7 کے سمٹ میں اور نیٹو کے سمٹ میں بار بار چائنا کو اکیوز کرتے ہوئے دیکھا. وہیں آج چائنا کی طرف سے بھی ایک بہت اسٹرانگ رسپانس آیا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں چائنا نے کس طریقے سے ان ساری ایلیگیشنز پر اپنا رسپانس یہ 1 2 3 کر کے ایک ایک چیز کو کال آؤٹ کیا ہے انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان پہ جو الزامات لگائے گئے وہ کیا ہے. سب سے پہلے G7 سمٹ ہوتا ہے. G7 سمٹ میں جہاں بہت ساری چیزیں ڈسکشن ہوئی, چائنا کو 2 سے 3 دفعہ ڈسکس کیا گیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا گیا کہ فری انویسٹیگیشن ہو چائنا میں, چائنا کے شہر ووہان میں جہاں سے کورونا وائرس یا کووڈ-19 شروع ہوا, اور کلیم کرتے رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن پہلے ہوئی ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھی. اب چائنا رسائی دے WHO کو کہ وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن ہو سکے. یہ ایک خیر چھوٹا معاملہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی G7 سمٹ میں یہ بات کہی کہ جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں چائنا اس کو ابائڈ نہیں کرتا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے رشیا کا بھی نام لیا کہ رشیا بھی ان کو ابائڈ نہیں کرتا, اور ان دونوں کنٹریز کو اب چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور G7 میں جتنی ساری کنٹریز ہیں 30+ اسٹیٹس اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں, ان سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ چائنا کی جو نان مارکیٹ اکنامک پالیسیز ہیں ان کو چیک کرے, ان کو رپورٹ کرے, ان کے ساتھ فائٹ بیک کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ہیومن رائٹس ابیوز کو بھی انہوں نے بار بار کوٹ کیا کہ زنجیانگ میں جو ان کا صوبہ ہے اور ہانگ کانگ میں جو ہیومن رائٹس ابیوز ہیں اس چیز کو سب کو مل کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایسا فارمولا سامنے لے آئے ہیں جو بالکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے فارمولے کا سیکول لگتا ہے. انہوں نے ایک بات کہی, بلڈ بیک بیٹر ورلڈ پروجیکٹ. میرے خاص کر سنتے ہی دماغ میں آتا ہے میک امریکہ گریٹ اگین. اٹس جسٹ لائک میک دا ورلڈ گریٹ اگین, جس کو یہ B3W کہہ رہے ہیں. B3W امریکہ لا رہا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے BRI پروجیکٹ کو, جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا, جس کے تحت گوادر پورٹ بھی بن رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے چٹاگانگ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ہمبنتوتا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اب چابہار میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے. تو یہ سارا ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک امریکہ کی طرف سے پوز کیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا G7 کی طرف سے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ پروجیکٹ, جس میں $40 ٹریلین سے زیادہ کا انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, تاکہ چائنا کے انفلوئنس کو وہاں سے ختم کیا جا سکے. پھر یہ کہانی جو ہے وہ G7 سمٹ تک ختم نہیں ہوتی. اب نیٹو کی اس کے بعد برسلز میں میٹنگ ہوتی ہے بیلجیم میں. اب یہاں سیدھا الزامات لگائے جاتے ہیں چائنا پہ, کیونکہ یہ تو ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہی کیونکہ آرگنائزیشن ہے نیٹو. تو اس میں صاف صاف امریکہ نے کہا کہ چائنا US کو تھریٹ کرتا ہے, تھریٹ پوز کرتا ہے. کیسے, یہ بات نہیں کہی گئی, پر کہا تھریٹ پوز کرتا ہے. اور کیونکہ نیٹو ابائڈ کرتی ہے آرٹیکل 5 سے, جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ایک کنٹری کو نیٹو کی کو تھریٹ ہوگا تو سب کو مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب نیٹو کی ساری کنٹریز کی ذمہ داری ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کریں, کیونکہ چائنا امریکہ کے لیے تھریٹ بن گیا. اور پھر ایک ایسی بات کہی جس سے ان کا جو مناقی والا ایٹیٹیوڈ ہے امریکن وہ سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہماری وشز تھیں اس کے اکارڈنگلی رشیا اور چائنا کام نہیں کر رہے. یعنی اگر آپ امریکہ کی خواہشات کے مطابق کام کریں گے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ اپنی پالیسیز ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی ڈیولپمنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ پھر امریکہ کے لیے اوکے نہیں ہیں. پھر نیوکلیئر وار ہیڈز کی بات کی گئی, ملٹری ماڈرنائزیشن کی بات کی گئی, BRI جسے ہم نے پہلے بات کی اس کے بارے میں بات کی گئی کہ کیسے یہ ساری چیزیں ٹوگیدر تھریٹ بن گئی ہیں چائنا کے لیے, اب امریکہ کے لیے, امریکہ کے لیے. لیکن چائنا اب اس چیز کو سننے کے بعد خاموش نہیں رہا ہے. چائنا نے اس کو بہت سیریسلی
لیا ہے اس سارے نیٹو کے سیشن کو، اور اس کے فوراً ہی بعد آپ کو بتائیں کہ چائنا نے اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. گلوبل ٹائمز پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چائنا کے نیوز پیپر پہ انہوں نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں 1 by 1 ایوری پوائنٹ جس کو کوٹ کیا گیا، جس میں ملٹری ماڈرنائزیشن شامل ہے، ملٹری بجٹ شامل ہے، یہ جو ان کا BRI انیشیٹو ہے وہ شامل ہے، سب کو 1 by 1 انہوں نے جواب دیا اور بڑا اسٹرانگ جواب دیا. چلے آپ کو انہی کے اس میں بتاتے ہیں سیریز میں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو بات کی ہے. سب سے پہلے بائیڈن نے کہا کہ چائنا سسٹمیٹکلی چیلنج پوز کر رہا ہے اکانومیز پہ اراؤنڈ دا ورلڈ، کیونکہ وہ مارکیٹ اکانومی کے رولز کو فالو نہیں کر رہے. چائنا نے بولا ہے کہ چائنا کوئی سسٹمیٹک چیلنج کسی بھی کنٹری کو پوز نہیں کرتا. چائنا ڈز ناٹ بلیو ان انٹرونشن. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ دوسری کنٹریز کے پالیٹکس میں انٹروین کرتے رہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، منارکی نہیں ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، لیکن چائنا نے کسی کی نہ اکنامک پالیسیز میں انٹروین کیا ہے اور نہ ہی پولیٹیکل پالیسیز میں انٹروین کیا ہے، اور وہ کوئی سسٹمیٹک چیلنج کسی بھی کنٹری کو دینے کی نیت نہیں رکھتے. آگے سے وہ بات کرتے ہیں کہ چائنا کہ امریکہ یہ مت بھولے کہ چائنا بھی نیٹو میں جو ایڈجسٹمنٹ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں چائنا کے خلاف، انہیں بہت کلوزلی واچ کر رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے. اس چیز پہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ کہتے ہیں کہ چائنا کی ڈیولپمنٹ کو مس جج کیا جا رہا ہے، اور مس جج اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آج تک نیٹو نے کنٹینیوڈ کولڈ وار مینٹیلٹی کو نہیں چھوڑا ہے. جو کولڈ وار کی ان کی ذہنیت ہے وہ آج تک چلتی آ رہی ہے، اور گروپ پالیٹکس کی جو ذہنیت ہے وہ آج تک چلتی آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چائنا کی ڈیولپمنٹ کو مس کوٹ کر رہے ہیں. آگے سے انہوں نے بتایا کہ آپ چائنا کی ملٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چائنا نے ہمیشہ ڈیفنس کی بات کی ہے، ڈیفنسزم کی بات کی ہے، اٹیک کی بات نہیں کی. چائنا پرسیوز ڈیفنسزم، نیشنل ڈیفنس پالیسی، ان کی اٹیکنگ پالیسی نہیں ہے، ڈیفنس کرنے والی پالیسی ہے. آگے بات کرتے ہوئے انہوں نے نمبرز دیے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرو تو ہماری جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے، پہلی بات وہ لیجیٹمیٹ ہے، ہم نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی. دوسری بات اوپن ہے، ہمارے جتنی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں پیپل کین واچ اٹ. اور تیسری بات بالکل ہائیلی ٹرانسپیرنٹ ہے. آگے جا کے وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ اتنی ملٹری بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو چائنا کا ملٹری بجٹ جو ہے وہ 209 بلین ڈالرز ہے، جو ان کے اوور آل بجٹ کا صرف 1.3% ہے. جبکہ یہ نیٹو کے ممالک اگر آپ ساتھ دیکھ لیں تو ان کا جو ملا کے نیٹو کے ممبرز کا بجٹ ہے، ملٹری بجٹ، وہ ہے 1.17 ٹریلین ڈالرز، جو کہ چائنا کے بجٹ سے 5.6 ٹائمز زیادہ ہے، آلموسٹ 6 ٹائمز زیادہ ہے چائنا کے ملٹری بجٹ سے. آگے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر وار ہیڈز کی بات کرتے ہیں، نیوکلیئر ویپنز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب سن لے. جو اوور آل نیٹو کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں وہ چائنا سے 5 یا 10 ٹائمز نہیں بلکہ 20 ٹائمز زیادہ ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ تھریٹ پوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ملٹری فلیکسنگ کی جا رہی ہے، شو آف کیا جا رہا ہے، تو وہ چائنا کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، وہ نیٹو کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ نیوکلیئر پالیسی ان کی بہت کلیئر ہے، ان کی نو فرسٹ یوز پالیسی ہے. نو فرسٹ یوز پالیسی سے مراد یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی خود سے کسی پہ نیوکلیئر اٹیک نہیں کرے گا، ڈیفینس پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پالیسی میں ایکسٹینشن یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ سارے ممالک جو نیوکلیئر اسٹیٹس نہیں ہیں، چائنا کی پالیسی ہے کہ ان پہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز کو کسی بھی سرکمسٹانسز میں استعمال نہیں کیا جائے گا. اور اس ساری چیزوں کو آگے بلاتے ہوئے انہوں نے کہا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ چائنا کے خلاف اگریشن کریں گے تب بھی ہم خاموش رہیں گے. ہم چائنا کے خلاف کسی بھی اگریشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جیسے کہ جو اٹیک ہوا یوگوسلاویا میں چائنیز ایمبیسی پہ، ہم اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے لوگوں کی زندگیوں کو تھریٹ کیا جائے. اس سے آگے ان کو جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پروپیگنڈا ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں یہ مت سوچیں کہ ہم اس پہ خاموش بیٹھیں گے. بڑی ریشنل انہوں نے آخر میں کنکلوڈ کر کے ایک مستند بات کی کہ نیٹو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ریشنلی دیکھے،
जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है उसको साइड पे रखकर चाइना की डेवलपमेंट को देखे, उनको ऐसी जो बातें हाइप क्रिएट की जा रही है वो कहीं नज़र नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो चाइना थ्रेट थ्योरी है इसको हाइप देने से गुरेज करें, क्योंकि ये नेगेटिव रुझानात को आगे लेकर जा रही है। कोट बाय कोट, वर्ड बाय वर्ड उनके जितने एलिगेशंस थे नाटो की मीटिंग में हों, समिट में हो या फिर वो G7 समिट में हो, उन सब का जवाब दिया है। और चाइना कहा है कि हम बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आप जो हमारे ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, हम इस चीज़ पे खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान और जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये टाकरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो हो रहा है, दो सुपर पावर्स में जो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पे क्या स्टार्ट पोज होंगे, और क्या चाइना सुपर पावर बन सकेगा? क्या होगा इन दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर बताएं। लेकिन एक और आपको बड़ी मज़े की बात बता दें, एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है टर्की के प्रेसिडेंट जो है तैयब अर्दगान, उनकी इमैनुअल मैक्रोन के साथ। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, आपको याद होगा कि अर्दगान ने अपनी स्पीच में कहा था ये सनकी है, मेंटली अनस्टेबल है इमैनुअल मैक्रोन, तो क्यों जा मिले हैं फिर तैयब अर्दगान? उनसे क्या वजूहात हैं, ये क्या स्टोरी है? ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, इसकी तफसीलात हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।